خوشی کی چاہ دیکھیں گے، گھڑی خوشیوں کی آئی ہے خوشی کی چاہ دیکھیں گے، بسا کر نور آنکھوں میں تمہاری راہ دیکھیں گے، فلک سے چاند اترے گا ستارے مسکرائیں گے، فلک سے چاند اترے گا ستارے مسکرائیں گے، ہماری بزم خوشی میں جب آپ تشریف لائیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال الله تبارك وتعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم۔ حضرات علماء کرام اور عزیز طلباء، اولاً ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے۔ دین اسلام کی خدمت، اس کی شکلیں اور صورتیں متنوع ہیں۔ ان میں سے خدمت کی ایک شکل اور ایک صورت یہ ہے کہ ہم اپنی خطابت کے ذریعے اور ہم اپنی تقریر کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے امت کے افراد تک اللہ کا اور اس کے رسول کا پیغام پہنچائیں۔ اسی لیے اس عظیم ادارے کی عظیم انجمن قائم ہوئی اور اس میں طلباء کو تیار کیا جاتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے خطاب کا، دو تین باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اب تک جتنے مصاحبین ہوئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، تمام ہی مصاحبین اپنی نوعیت کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اپنی استطاعت کے اعتبار سے کامیاب ہے، کامران ہے۔ ظاہر ہے کہ مرحلہ جو ہے وہ تعلیم کا ہے، سیکھنے کا مرحلہ ہے، اور جب آدمی مرحلہ تعلیم سے گزرتا ہے، سیکھنے کے مرحلے سے گزرتا ہے، تو اس وقت بہت سے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو اپنے اندر لے سکتا ہے اور ان چیزوں کو اختیار کر کے اپنے اندر اور نکھار پیدا کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے اندر اگر باکمال خطیب بننا ہے، باکمال مقرر اگر بننا ہے، اللہ کا اور رسول کا پیغام اگر امت کے افراد تک اگر صحیح معنوں میں اگر پہنچانا ہے اور امت کے افراد کو اللہ کا اور رسول کا پیغام قرآن اور احادیث اگر اچھی طرح اگر سمجھانا ہے، تو ہمارے لیے سب سے بڑی ضرورت کی بات یہ ہوگی کہ ہم خطاب کا طریقہ اور ہم تقریر کا طریقہ مافی ضمیر کو کس طرح اظہار کرنا ہے، کس طرح ان کے سامنے پیش کرنا ہے، اس کو ہم سیکھیں۔ میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 4 دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ اس میں تو پہلی دعا ہے، اس میں شرح صدر کا تذکرہ ہے، دوسری دعا میں تحصیل امر کا تذکرہ ہے، تیسری دعا میں زبان کی صفائی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، کہ اللہ
کہ سامنے والے مخاطب جو ہے وہ میری بات کو سمجھے، فہم قول کا تذکرہ۔ تو تیسرے نمبر کی دعا اور چوتھے نمبر کی دعا میں تذکرہ ہی اس بات کا ہے کہ میری زبان صاف ہو جائے، تاکہ اس زبان کی صفائی کے نتیجے میں اپنی بات جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھا سکوں، ان کے دماغ کے اندر، ان کے ذہنوں کے اندر میں اپنی بات کو پیوست کر سکوں۔ اس لیے معلوم ہوا کہ اگر صحیح معنوں میں ہمیں اللہ کا اور رسول کا پیغام امت تک پہنچانا ہے تو ہماری تقریر، ہمارا خطاب، ہمارا بیان، یہ اس میں نکھار آنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہم خطاب سیکھتے ہیں اور تقریر سیکھتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی ہمیں کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے اور کیا جو ہے اس کا طریقہ ہوگا کہ جس سے ہم اپنی تقریر کو سنوار سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے کہ مقرر اور خطیب کے دو قسم کے اوصاف ہوتے ہیں، دو قسم کی چیزیں خطیب کے اندر پائی جاتی ہیں۔ بعض اوصاف جو ہے وہ وہابی کا معنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ من جانب اللہ، بندے کے قصد اور اختیار کو، اس کے اکتساب کو، اس میں کوئی دخل نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ مثلا ان میں جو ہے وہ شخصی وضع پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے یعنی کہ وہابی اوصاف کا، اس میں ایک تو ہے شخصی وجاہت۔ شخصی وجاہت کا مطلب یہ ہے کہ ایک مقرر جو ہے وہ اس کی ظاہری شکل و صورت، اس کا قد و قامت، اس کا جسم اور جثہ، یہ جو ہے بھاری بھرکم شخصیت کا وہ مالک ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ تو ہمارے بس میں ہے نہیں، وہ تو من جانب اللہ ہی جو ہے وہ تمام کو ودیعت کیا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک وہابی چیز ہے۔ اس کے علاوہ بے عیب آواز، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ آواز انتہائی صاف ستھرا ہے۔ اگر ہمارے آواز میں کچھ جو ہے وہ خرابی ہے تو ہم اپنی طرف سے اس میں کچھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن بالکل بے عیب آواز یہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ تو خطیب اور مقرر کے لیے ایک دوسری وہابی صفت یہ ہو گئی کہ بے عیب آواز ہو اس کا۔ اسی طرح ایک وصف ہوتا ہے حاضر جوابی، یہ بھی جو ہے وہ ایک خطیب اور ایک مقرر کی ایک صفت ہے کہ اس کے اندر حاضر جوابی کا ملکہ ہو، یعنی فوراً کوئی بات اس کے سامنے آئے اور وہ اپنی بات کو جو ہے وہ آگے پیش کر سکے۔ تو البتہ یہ تو وہابی ہے، لیکن ہمارے ہاتھ میں جو ہے، ہمیں جو آئندہ کام کرنا ہے، یعنی اپنے قصد اور اختیار سے، اپنے جہد مسلسل کے ذریعے، اور ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں اپنی خطابت میں اور تقریر میں چار چاند تک جائے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خطابت اور تقریر کے عناصر جو ہے وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 مطالعہ۔ ایک خطیب اور مقرر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مطالعے میں وسعت پیدا کرے۔ اگر مطالعے میں وسعت نہیں ہوگی تو 2-3 تقریریں وہ آسانی سے کر سکتا ہے، لیکن اگر مطالعے میں وسعت ہوگی تو یہ مطالعے کی وسعت اس کی تقریر کے دورانیے کو اور اس کے خطاب کے تسلسل کو باقی رکھے گا۔ جیسے ایک بھوکا آدمی غذا کا محتاج ہوتا ہے، پیاسا پانی کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح ایک مقرر اور خطاب یہ مطالعے کا محتاج ہے۔ کوئی بھی مقرر اور خطیب یہ نہ سمجھے کہ مجھے مطالعے کی ضرورت نہیں ہے، میں بغیر مطالعے کے بھی تقریر کر سکتا ہوں، یہ صرف 2-3 تقریر تک ہوگا۔ آئندہ اگر ہمیں جو ہے وہ خطیب بننا ہے تو اپنے اندر مطالعے کی ایک خاص صفت پیدا کریں۔ اب ایک خطیب کو اور مقرر کو کیا پڑھنا ہے؟ آپ کو جو بھی عنوان دیا جائے، گاؤں والوں کی طرف سے، محلے والوں کی طرف سے، مسجد والوں کی طرف سے، مدرسے والوں کی طرف سے، انجمن کی طرف سے، جو بھی آپ کو عنوان دیا جائے، آپ اس کے معنی و ما علیہ از اول تا آخر جتنا بھی آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں آپ کو کریں۔ اگر جتنا مطالعہ آپ کا ہوگا اتنا آپ کی تقریر اور خطاب کے اندر استدلال کی کیفیت اور استدلال کی صفت پیدا ہوگی۔
جو ہے وہ بہت ضروری ہے ایک خطیب بننے کے لیے۔ دوسری بات یہ ضروری ہے کہ مشق اور تمرین۔ جو طلبہ ہے جو اس انجمن کا حصہ ہے وہ اپنی تقریر جب بھی ہفتے میں کرتے ہیں 15 دن میں کرتے ہیں تو اس کی مشق اور تمرین کریں۔ صرف یاد کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ پہلے جو ہے وہ آپ مکمل اس کی مشق کریں تمرین کریں۔ اور یہاں درمیان میں ایک اور بات بھی کہہ دوں کہ ابھی تک جتنے مسلمین ہوئے وہ جب تقریر کر رہے تھے تو اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے زبان کو جو ہے وہ اس طرح چلا رہے تھے اور حروف اس طرح ادا کر رہے تھے تلفظ کہ ان کی زبان جو ہے وہ دب رہی تھی، تلفظ صحیح طرح نہیں ہو رہا تھا۔ یعنی سامنے جو مخاطب ہے ان کو توجہ لگا کر کان لگا کر سننا پڑ رہا تھا کہ بھئی یہ طالب علم، یہ مقرر، یہ خطیب، یہ مصاحب کو کیا لفظ بول رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم تقریر جو ہے وہ یاد کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد جو اس کی تمرین ہونی چاہیے، جو مشق ہونی چاہیے وہ ہم نہیں کر پاتے۔ صرف حفظ کے اوپر، پختگی کے اوپر جو ہے وہ ہم توجہ دیتے ہیں۔ اسی لیے یہاں بھی جو ہے پختگی میں 20 نمبر دیے ہوئے ہیں۔ پوری توجہ جو ہے وہ ہماری حفظ پر جاتی ہے، حالانکہ حفظ کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ صاف ہونی چاہیے۔ ہم جو لفظ بول رہے ہیں وہ سامنے والا فوراً سمجھ جائے کہ یہ کیا لفظ بولا، تو مشق اور تمرین ہوگی۔ مشق اور تمرین کا طریقہ کیا ہوگا؟ عصر کے بعد آپ تفریح کرنے جاتے ہیں، پہلے اپنی تقریر یاد کریں، 3 صفحے کی یاد کریں، 4 صفحے کی یاد کریں۔ عصر بعد کا جب موقع ہوتا ہے یا دوپہر کی تعلیم کے بعد کا آپ جب تفریح کے لیے جاتے ہیں تو دیوار کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کریں، دیوار کو اپنا مخاطب بنائیں، مسجد کی چھت پر چلے جائیں، بلڈنگ کی چھت پر چلے جائیں اور دیوار کو اپنا مخاطب بنا کر آپ زور زور سے تقریر کریں، آپ مشق کیجیے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محترم دارالعلوم کے 50 سال کے جو جنہوں نے محتمل رہے اور بے مثال خطیب رہے تو انہوں نے کتنی تقریریں یاد کی تھی، کتنی جو ہے وہ مشق اور تمرین ان کی ہوئی تھی۔ تو اس لیے مشق اور تمرین کر کے اپنی زبان میں صفائی پیدا کریں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر ایک بات یہ ہے کہ خطیب اور مقرر کا حافظہ قوی ہونا چاہیے۔ یعنی کہ اب حافظے کی 2 شکل ہے یاد کرنے کی، یا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے تو آپ اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لو، جتنی تقریریں یاد ہو سکتی ہے، عربی اول میں 2 تقریر یاد ہوئی، عربی دوم میں 2 ہوئی، 4 یہ ہو گئی، چاروں اور دورے تک جاتے جاتے 12-13 تقریر جو ہے وہ آپ یاد کر سکتے ہیں، پکی یاد کر سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوگا، آپ کے اندر جو ہے وہ ایک استقامت آئے گی۔ تو مکمل جو ہے وہ تقریروں کو یاد رکھیں، یہ نہیں کہ مسابقہ ختم ہوا اور اس کے بعد ہم اس کو بھول جائیں، بلکہ اس کو یاد رکھیں۔ یہ آئندہ آپ کے لیے یہ جو ہے وہ کام میں آنے والی چیز ہے۔ یا دوسرا طریقہ یاد کرنے کا ہے کہ ضبط بالکتاب کریں، حفظ بالکتاب، کہ کتاب کے اندر اپنی تقریر کو اگر آپ یاد نہیں رکھ سکتے تو الگ کاپی کے اندر اس کو محفوظ کر لیں۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ زبان جو عناصر ہے، خطابت کے جو عناصر ہے، ان میں سے ایک تو مطالعہ، دوسرے نمبر پر مشق اور تمرین، تیسرے نمبر پر حافظہ، چوتھے نمبر کے اوپر ہے زبان۔ زبان کے بارے میں ابھی ذکر کر چکا کہ بھئی زبان جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور زبان اگر کسی کو خطیب بننا ہے، اچھا مقرر بننا ہے تو زبان کو من حیث الزبان اس کو سیکھنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ ہم گھر میں یا کلاس میں اور جو ہے وہ درسگاہ میں ہم اردو بولتے ہیں اور پھر ہم نے جو ہے وہ اردو کی تقریر یاد کر لی تو ہم مقرر اور خطیب بن گئے، بلکہ زبان کو من حیث الزبان، من حیث اللسان، اس کے قواعد کو، ضوابط کو، اس کے رموز کو جو ہے ہمیں سیکھنا پڑے گا، تب جا کر آدمی جو ہے وہ بہتر مقرر بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آخری چیز ہے اسلوب، انداز بیان کیسا ہونا چاہیے، یہ آخری چیز ہوتی ہے ایک خطیب کے اندر۔ اب انداز جو ہے وہ
جس آدمی نے جس انداز میں تقریر کی اور وہ انداز اس کی عادت اگر بن گئی تو یہ اس کی جو ہے وہ اس کا اسلوب ہے۔ اب انداز کی دو قسمیں ہیں، ایک انداز تو ہوتا ہے شعلہ بیانی۔ شعلہ بیانی جو ہے وہ مشکل تعبیرات ہے اور آدمی کے آواز کا زیر و بم ہے، اور آدمی جو ہے وہ جب بھی بات کرتا ہے تو اس کا جب خطاب کرتا ہے اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے، اس کی آستینیں چڑھ جاتی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں سامنے دیکھتا ہے، یہ شعلہ بیانی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے شیریں بیانی۔ شیریں بیانی میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی تسلسل کے ساتھ بولتا جاتا ہے، اس میں آواز کا زیر و بم نہیں ہوتا، اس میں جو ہے وہ خطیب کی زیادہ نقل و حرکت نہیں ہوتی، وہ پرسکون حالت میں بیٹھا ہوتا ہے اور اپنی بات کو سامنے پہنچاتا رہتا ہے۔ پہلا جو طریقہ ہے شعلہ بیانی، اس کی سب سے بڑی مثال مولانا ابوالکلام جو آزاد، یہ شعلہ بیانی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ان کا خطاب جو ہے وہ اسی طرح ہوتا تھا، اور شیریں بیانی کی مثال جو ہے وہ مولانا عبدالماجد دریابادی، قاری طیب صاحب وغیرہ وغیرہ۔ اب ہمیں کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ تو ہمیں طریقہ اختیار کرنا ہوگا کہ ہمارا زمانہ، ہم وقت کیا تقاضا کر رہا ہے، کہ ہم شعلہ بیانی اختیار کریں یا یہ کہ ہم شیریں بیانی اختیار کریں۔ تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ شعلہ بیانی مشکل ترکیب اور بڑے بڑے جملے، مشکل الفاظ اور جو ہے وہ آدمی کا انداز بیان جو ہے، آواز کا زیر و بم، یہ پہلے تھا، لیکن اب لوگ اس کے متحمل نہیں۔ اب لوگ جو ہے وہ آسان خطاب سننا چاہتے ہیں، آسان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ بات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو جو جس موقع کے حساب سے جیسی بھی بات ہوگی ہم وہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک طریقہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھئی رات کو تقریر شروع ہوتی تھی تو صبح تک چلی جاتی تھی۔ شاہ اللہ بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو تقریر شروع کرتے تھے تو فجر کی اذان تک ان کی گفتگو جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ لیکن آج ہم یہ طریقہ اختیار نہیں کر سکتے، آج تو مختصر وقت میں اپنی پوری گفتگو سمجھا دیں۔ تو یہ تھا اسلوب کہ ہمیں جو بھی طریقہ پسند ہے یا سماج اور معاشرے میں جس طریقے کی ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے، ہم وہ طریقہ اختیار کریں۔ تو جب ہم تعلیمی مرحلے سے گزر رہے ہیں تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے مطالعہ، دوسرے نمبر پر تھا مشق اور تمرین، تیسرے نمبر پر ہے حافظہ، چوتھے نمبر کے اوپر ہے زبان، اور پانچویں نمبر کے اوپر ہے اسلوب۔ ان میں بھی مطالعہ، زبان اور اسلوب کے اوپر جو ہے وہ خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہم نے جو ہے کوئی مسابقہ، اس مسابقے میں جن مصاحبین کو سنا ان کے اوپر ان کے اساتذہ نے اور کافی محنت کی ہے، اس کا جو ہے اس کی محنت نظر آ رہی ہے کہ ان طرح یہ طلبہ جو ہے وہ بڑی بڑی تقریر۔ ایک بات اور بھی ذکر کرنا چاہ رہا تھا اور وہ یہ ہے کہ تقاریر کے لیے وقت کی تحقیق کی جائے، وقت کی تحقیق کی جائے کہ 7 منٹ یا 8 منٹ، تاکہ اس کی بھی جو ہے وہ ہمیں مشق کرنی ہے، اس لیے کہ ہم تو تعلیمی مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں جمعہ سے پہلے 15 منٹ بولنا ہے، 20 منٹ بولنا ہے، آدھا گھنٹہ بولنا ہے، تو اس کی مشق بھی ابھی سے ہی ہونی چاہیے۔ تو بہتر اگر یہ ہوتا کہ جو ہے وہ اس کی تحقیق ہوتی تو، اور طالب علم اس تحقیق کے حساب سے اگر تیاری کرتا تو وہ بہت اچھا، کہ ایک اور چیز بھی سیکھنے کی مل جاتی۔ تو الغرض بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اس محنت کو جو ہے وہ قبول فرمائے اور ہم تمام کو اپنے عظیم دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دل نشیں طرز تکلم منفرد حسن بیان، دل نشیں طرز تکلم منفرد حسن بیان، تیری باتوں میں ہے پنہاں
یہاں تنظ دل کی داستان، اس پروقت اور پر اثر تاثرات اور ہم طالبان علوم نبوت کو اپنے تجربات کی بنیاد پر جن رہنمائیوں اور نصیحتوں سے نوازا، اس پر ہم حضرت والا کا شکر گزار ہیں